بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات جماعت سوم کا یونٹ نمبر 6.2 اور اس کا پہلا لیکچر جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کے حاصلات تعلم۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حالات زندگی، بالخصوص کشتی والے واقعے سے آگاہ ہو سکے، اور دوسرا حاصل تعلم ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، ہمیشہ کی طرح سبق کے آغاز سے قبل آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں جو کہ آپ کے سامنے نمایاں ہو رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب ضرور معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتذہ کرام کو انتہائی تندہی، محنت اور جاں فشانی سے دیے ہوں گے، اور آپ نے ثابت کیا ہوگا کہ وہ سبق جو ہم نے کل پڑھا تھا آپ بچوں نے اسے احسن انداز میں یاد بھی کیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اب اسلامی نقطہ نظر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر میں ایک اہم انفارمیشن آپ کے لیے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال دعوت دی اور صرف 80 لوگ ان پر ایمان لائے۔ دعوت سے مراد دین کی طرف بلانے کا پیغام ہے کہ آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا۔ اتنی طویل مدت اور جد و جہد کے بعد محض 80 لوگ ایمان لائے، لیکن اللہ کا پیغمبر یہ صبر دیکھنے والا ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی ہار نہیں مانتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب ضرور معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان سوالات کے جوابات انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سبق کے بارے میں چند تعارفی باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی یعنی دوسرے آدم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت توحید دی۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں بنیادی تعلیم توحید کی دعوت ہی ہوا کرتی تھی۔ قوم نے آپ کی بات ماننے کی بجائے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ ایک ہوتا ہے بات تسلیم نہ کرنا، اور ایک دوسرا ہٹ دھرمی اور تعصب کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو اچھائی کی بات بتا رہا ہو، آپ تسلیم بھی نہ کریں، الٹا اس کو جھٹلانا شروع کر دیں، اس کی مخالفت شروع کر دیں اور بری بری باتیں، برے برے القاب سے اسے پکارنا شروع کر دیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے دوسرے طریقے کو اختیار کیا۔ بات ماننا تو دور کی بات تھی، انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی ہٹ دھرمی دیکھتے ہوئے ان کے خلاف بد دعا کر دی۔ 950 سال کی محنت اور جد و جہد کے بعد بھی جب صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے تو اللہ کے پیغمبر نے پھر ان لوگوں کے بارے میں بد دعا کر دی، کیونکہ ان لوگوں کی فطرت میں ہی یہ بات تھی کہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بات کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی اور ایمان والوں کو اس میں سوار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی اور ایمان والوں کو اس کشتی میں سوار کر دیا، اور کشتی میں سوار کر کے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اس کشتی میں جو جو سوار ہو جائے گا وہ اس طوفان سے نجات پا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب طوفان کی صورت میں آیا اور پوری قوم کا خاتمہ ہو گیا سوائے مومنین کے۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند تعارفی باتیں جو آپ کے ساتھ میں نے ذکر کی۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں۔ کتاب میں آپ حضرت نوح علیہ السلام کی حالات زندگی اور پھر
کشتی والا واقعہ، طوفان کے آنے کی کیفیت، ان ساری چیزوں کو سمجھ سکیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کتاب کے ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات حضرت نوح علیہ السلام کے جو واقعات اور حالات زندگی پر مشتمل ہیں، ان کی درست تلفظ اور روانی کے ساتھ بلند آواز میں خوانی بھی کی ہوگی، اور آپ نے ان اقتباسات کی بدولت حضرت نوح علیہ السلام کی مکمل زندگی کو سمجھ لیا ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، سرگرمی آپ کے سامنے ہے۔ سورہ نوح کون سے پارے میں ہے؟ تلاش کریں اور اس کے بارے میں معلومات جمع کریں۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے نام کے اوپر ہے، سورۃ النوح۔ تو آپ نے تلاش کرنا ہے کہ قرآن پاک کے کس پارے میں یہ سورت ہے۔ تلاش کرنے کے بعد اس سورت کے بارے میں چند معلومات جمع کرنی ہے کہ اس سورت میں کون کون سے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اساتذہ کرام سے، ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے تلاش کیا ہوگا کہ سورہ نوح پارہ نمبر 29 میں ہے، اور اس سورت میں اللہ کریم نے جو چند مضامین بیان کیے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر ان کی قوم کی ہٹ دھرمی، مخالفت، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا اور جو انہوں نے دعا مانگی تھی اس بارے میں آپ نے چیزیں اخذ کی ہوں گی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی کے متعلق تفصیلی معلومات جمع کریں اور کمرہ جماعت میں بیان کریں کہ کشتی کیسی تھی، اس کی لمبائی کتنی تھی، اس کی چوڑائی کتنی تھی، اس میں کتنے لوگ بیٹھ سکتے تھے، کتنے دنوں میں اسے تیار کیا گیا۔ یہ ساری معلومات آپ نے کشتی کے بارے میں جمع کرنی ہے والدین کی مدد سے، اور پھر کمرہ جماعت میں اسے آپ نے بیان کرنا ہے۔ ان معلومات کو جمع کرنے کے لیے قصص الانبیاء نامی کتاب سے بھی رہنمائی لی جا سکتی ہے، وہاں کشتی کے بارے میں کافی زیادہ معلومات ذکر کی گئی ہیں۔ تو یہ کام آپ نے گھر سے والدین کی مدد سے مکمل کرنا ہے۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں، سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت توحید دی، قوم نے آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی ہٹ دھرمی دیکھتے ہوئے ان کے خلاف بد دعا کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی اور ایمان والوں کو اس میں سوار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب طوفان کی صورت میں آیا اور پوری قوم کا خاتمہ ہو گیا، سوائے مومنین کے جو اس کشتی میں سوار تھے وہ محفوظ رہے، باقی پوری کائنات سے ہر چیز کا، ہر انسان کا خاتمہ ہو گیا۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند معلومات جو آج کے سبق کے متعلق ہم نے حاصل کی۔ آج ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں جانا ہے۔ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔